لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو قناعت اور بلا وجہ سوال کرنا اس کے متعلق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین پہ عمل پیرا ہونے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شعبان شریف کے مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زکوٰۃ کے متعلق جو ہے وہ خیال فرماتے تھے، تاکہ غریب فقیر مسکین جو ہیں وہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے اپنی خوراک کا بندوبست جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اس مہینے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عادتاً سوال کرتے، ایک رواج سا بنا لیا گیا کہ رمضان شریف کے مہینے میں سوال کرنے کا، تو سوال کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو جسے شرعی مجبوری کہا جاتا ہو۔ تو آج چند احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا طریقہ کار تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ رب ذوالجلال نے سورہ ہود کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ کوئی ایسا جاندار نہیں ہے، آواز ٹھیک کرو کی مسئلہ ہے، کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جسے اللہ رب العزت نے
بنایا ہے اور اس کا رزق جو ہے وہ پیدا نہیں فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ پرندے جو ہوتے ہیں یہ صبح جب نکلتے ہیں نا تو ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ فلاں جگہ پہ جا کے انہوں نے بیٹھنا ہے، وہاں سے رزق لینا ہے۔ یہ توکل پہ نکل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے جو ہے وہ آسان فرماتا جاتا ہے۔ اور ایک دن کا وہ رزق لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب صبح کی انہیں فکر نہیں ہوتی کہ صبح ہمارے پاس دانہ ہے یا نہیں ہے۔ صبح پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر نکل پڑتے ہیں۔ انسان تو وہ ہے نا جس میں قناعت ختم ہو گئی، توکل ختم ہو گیا کہ یہ اپنا 50 60 70 سال کی جائیداد بنانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور رزق کے حوالے سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پرندوں سے یہ سیکھ لینا چاہیے کہ معاملات جب اللہ رب العزت کی ذات پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں پوری وثوق کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، تو پھر رب ذوالجلال جو ہے وہ راستے آسان فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا کوئی جاندار ہی پیدا نہیں کیا کہ جس کی خوراک اس کے ذمے نہ کی ہو اور اس کے لیے خوراک کو نہ پیدا کیا ہو۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ شریف کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے اللہ کی راہ میں، انہیں فرصت نہیں ملتی روزی کمانے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، زمین میں خیال کرتا ہے انہیں ناواقف کہ یہ مالدار ہیں، بوجہ ان کے سوال نہ کرنے کے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے یہ مانگا نہیں کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ فرمایا لا یسألون الناس الحافا، بڑی کمال بات ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کی عادت نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو لپٹ جائیں، چمٹ جائیں۔ اس بات پہ ذرا آپ نے غور فرمانا کہ چمٹ جائیں۔ فرمایا لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے لپٹ نہیں جاتے۔ الحاف سمجھتے ہیں لپٹنا، جسے ہم کہتے ہیں اوپر لحاف لے لینا ہے۔ تو سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی شان کو بیان فرمایا کہ اے محبوب یہ دین کے راستے میں چلتے ہیں اور مجبور بھی ہوتے ہیں، تو دیکھنے والا انہیں یہ خیال کرتا ہے کہ شاید انہیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت انہیں ہوتی ہے لیکن وہ منہ پھٹ کے مانگتے نہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی جو صفت ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ انسان کو عطا فرما دے تو سارے معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی دین سے ریلیٹڈ ہے یا دین سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو ضرورت پڑنے پہ وہ سوال کرنے میں دریغ نہیں کرتا، یعنی اس طرح شتر بے مہار ہو کے مانگتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے جو شتر بے مہار ہو کر مانگتے اکثر پریشان ہی رہتے ہیں، چاہے وہ دین کے لیے مانگیں، چاہے وہ اپنے ذاتی مقاصد جو ہے ان کے لیے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ خلوص کی اگر دولت عطا فرما دے تو خلوص ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ساتھ خلوص لے جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب یہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لپٹ کے، لیکن یہ مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسے لوگوں سے تعاون کرنا جو ہے بغیر سوال کی، اس میں زیادہ اجر ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں کس کو کیا چاہیے، کون کیا کر رہا ہے۔ تو اگر آپ خود اس کے ساتھ معاونت کریں گے بغیر سوال کے، اس کے بغیر مانگنے کے، تو پھر اس میں رب ذوالجلال کی خوشنودی اور رضا جو ہے وہ بھی شامل ہوگی، اور اللہ آپ کو بھی اس میں اجر عطا فرمائے گا اور انہیں بھی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ کیا خوبصورت بات فرمائی رب نے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ چمٹ کے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے۔ اب تیسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے 57 اور 56۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اور نہیں طلب کرتا ہوں میں ان سے رزق، اور نہ یہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ تو مال کو طلب نہ کرنا، رزق کو طلب نہ کرنا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ بندے کو ضرورت نہیں، ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے ایک حدیث پاک میں قرآن کی اللہ رب العزت کے فرمان جو اس کے شان نزول بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معاملات ہیں گھر کے، تو ہم آپ کے ساتھ معاملات کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ تو معاملات میں ہدیے کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، کہ حضور اسلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب دین کا کام جو ہے وہ بھی درم و دینار کے بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنی النفس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں ہے، غنی ہونا مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ غنی ہونا یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو جائے، انسان کا دل غنی ہو جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مال ہوتا ہے لیکن غنی نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یعنی سخی نہیں ہوتے، سخاوت نہیں کرتے، غنی بمانا سخی، سخاوت ان کے مزاج میں نہیں ہوتی۔ غنا ہوتا ہے، امیری ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، لیکن سخاوت نہیں ہوتی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے دینا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور بڑی ٹینشن سے انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اور حضور کے توسل سے مال تو انہیں مل جاتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کی طاقت نہیں ملتی، توفیق نہیں ہوتی۔ مال ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی، اور اس کو جمع کرنے کے درپے ہوتے ہیں، اور آہستہ 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 زندگی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنے جو بچے ہیں ان کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے مقدر اور نصیب میں دولت ہوتی ہے لیکن مقدر اور نصیب میں نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ زمینیں بھی ہوتی ہیں، جائیدادیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ذلیل ہوتے پھر رہے، نہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ چلیں، آپ اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے، اپنی ذات پہ تو لگا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فراز ہے، تو ایک شخص نا حضور الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جاننے لگا، حضور نے فرمایا بات سنو ادھر۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تیرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ یا رسول اللہ اتنی بھیڑیں ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنا مال ہے، یہ ہے وہ فلاں۔ ظاہر اس وقت جائیداد یہی ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی جائیداد اور اتنا مال تیرے پاس ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اپنے کپڑے دیکھے؟ نہیں سمجھ، اپنے کپڑے دیکھے ہیں تم نے؟ فرمایا اگر اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمایا ہے تو اپنے اوپر لگاؤ تو صحیح بھائی۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ کپڑوں کے معاملے میں جتنی آپ کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کو اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے خوبصورت پہنا کریں، تکبر کے لیے نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں درہم کا سوٹ پہن کے جمعے کے لیے آتے۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھ لیا کہ امیر المومنین یہ کیا بات ہے، اب اتنا قیمتی سوٹ پہن کے اب کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں تکبر کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ میں تو اس لیے آتا ہوں کہ سونے کی بارگاہ میں سونا ہو کے جاؤں۔ جتنا رب کائنات نے مجھے عطا فرمایا ہے اتنا کم از کم اس لحاظ سے تو میں کپڑے پہنوں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کم از کم خوبصورت یعنی لباس کو دھو کے پہن لے، تو اسے بھی اتنا ہی ثواب اور اجر جو ہے ملے گا۔ وہ اس مایوسی کا شکار نہ ہو کہ اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمائے تو میں اب ایسے ہوں ایسے ہوں ایسے ہوں۔
تو یہ ہے دنیا دار لوگوں کے لیے، علماء کے لیے جائز نہیں ہے. نہیں سمجھ؟ علماء کے لیے جائز نہیں ہے کہ علماء کے کپڑے گندے ہی ہونے چاہیے. آپ لوگ عادت ڈال دیتے ہیں نا پھر کہ ان کے کپڑے گندے ہونے چاہیے. یعنی گندے سے مراد یہ ہے کہ قیمتی نہیں ہونے چاہیے. پھر عجیب و غریب سوال. پھر ایک تو کہتے ہیں لوگ یہ کہ آپ نے یہ چیز خریدی، کہتے ہیں یہ کتوں ماری ہے. پھر یہ لفظ ہوتے ہیں لوگوں کی زبان کہ جناب اتنی قیمتی جرسی، اتنا قیمتی سویٹر، اتنی قیمتی جوتی آپ کو کہاں سے ملی؟ ہو نہیں سکتا. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت عطا فرمائے تو اس کا اظہار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس اللہ کا فضل ہے لیکن نصیب نہیں، نہ سواری نصیب، نہ کپڑے نصیب، نہ جوتا نصیب. تو جو اپنی ذات کے اوپر نہیں لگاتا وہ اللہ کی راہ میں کس طرح دے سکتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان مال و اسباب کی کثرت کا نام، حضور نے فرمایا غنا نہیں ہے. غنا یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو. اور جس کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے میرے بھائی اس میں اور پانی نیچے سے آتا ہے، فریش آتا ہے، تازہ آتا ہے، ورنہ کنویں جو ہے وہ باسی ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا اس پر اس نے قناعت کی. قناعت کی دولت سے اللہ رب العزت نے اس کو نواز. فرمایا یہ قناعت، جتنا مال آپ کے پاس اس پہ رک جانا، سوال نہ کرنا، اسے کہتے ہیں قناعت. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے، آپ نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے؟ بہتر ہے. یا رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، سخی کا ہوتا ہے، اور نیچے والا سائل کا ہوتا ہے. مانگنا بری بات نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت اور مجبوری کے سوال کرنا، اس کو میرے آقا نے جائز عادت ہوتی. رمضان شریف میں نے ابتدا عرض کی کہ رمضان کا مہینہ ہر شخص زکوٰۃ کے لیے دوڑا ہوا ہے. جو مستحق نہیں ہے وہ بھی زکوٰۃ کے لیے دوڑتا ہے، اور جتنے بھی لوگ مستحق ہوتے ہیں پھر ان کا حق بھی کھا جاتا ہے. وہ روتے رہتے ہیں، وہ چلاتے رہتے ہیں، ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ان کے گھر میں جو ہے کھانے پینے کی مراعات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، لیکن یہ کہتا ہے بس تم چھوڑو مجھے دے دو. اور پھر دیکھیں کتنی سختی اس بارے میں فرماتے کرتے ہیں کہ آپ اگر انہیں نہ دیں تو پھر وہ ناراضگی جو ہے وہ اس کا اظہار جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے کا مقام زیادہ بیان فرمایا لینے والے سے. یا رسول اللہ اگر یہ دیں تو پھر ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ یہ بڑی پتہ کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ جب وہ خیرات کرنے لگے تو ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرے. ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرے. اب سوال یہ ہے کہ اس نے خرچ کرنا ہے تو وہ ابتدا کر رہا ہے اپنے بچوں سے کر رہا ہے. اس میں اشارہ حضور اسلام نے یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے مستحق بیٹھے ہوں، آپ کے بچے گھر میں بیٹھے ہوں، ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاس آپ کی طاقت استطاعت کے مطابق مال نہیں ہے، رزق نہیں ہے، آپ باہر قیمتی کھانے کھاتے پھر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ جناب والا رنگ رنگیاں منا رہے ہیں، آپ خرچے کیے جا رہے ہیں، آپ کھلا پلا رہے ہیں، محافل کروائے جا رہے ہیں، آپ دعوتیں لوگوں کی پکا رہے ہیں، اور بچے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں، کہ یہ خیرات کا سلسلہ، خرچ کرنے کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کرو. اور اس بات پہ بالخصوص ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں اس میں قیامت تک بھی اگر حکمتیں بیان کی جاتی رہیں تو وہ ختم نہیں ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ ایک اور بھی یہ ہے کہ اگر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو گے تو تمہارا استغنا قائم رہے گا۔ اب یہ اور بھی نازک سی بات ہے کہ ایک بندہ غنی ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے، اب اس کی یہ عادت ختم بھی تو ہو سکتی ہے۔ فرمایا اگر وہ اس عادت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں پہ خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں۔ اہل و عیال پہ خرچ کرنے سے استغنا قائم رہتا ہے، غنی ہونے کی صفت جو ہے بندہ اس سے متصف رہتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو سوال سے بچتا ہے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جو بندہ سوال سے بچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ بھی اس کو سوال کرنے سے بچا لیتا ہے، اللہ بھی اس کو سوال کرنے سے بچا لیتا ہے۔ کیسے جی؟ بندہ ارادہ یہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی لوگوں سے مانگ کے گزارنی، لوگوں سے سوال کر کے گزارنی، مانگ کے گزارنی، تو اللہ بھی فرماتا ہے چلو ٹھیک ہے، جو تو نے یہ عادت بنا لی ہے لوگوں سے مانگنے کی تو مانگتا رہے۔ لیکن وہ اگر دل میں یہ خیال کرتا ہے اللہ مجھے تو ہمت توفیق دے کہ میں کسی سے مانگوں نہیں، میں کسی سے سوال نہ کروں، تو رب کائنات اس کے لیے راستے جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جب انسان کا توکل ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے بھی اس کے لیے ظاہر فرما دیتا ہے، اسے رستوں پہ چلا دیتا ہے، اور جو رزق خالق کائنات نے ہمارے لکھ دیا ہے ہمیں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ دریا کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک چیونٹی دیکھی، وہ چیونٹی ایک درخت کے پتے کا ٹکڑا جو ہے نا وہ اپنے منہ میں دبا کے وہ جا رہی تھی۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس چیونٹی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ دریا کا کنارہ ہے، وہ ایک مقررہ مقام پر جا کے چیونٹی رک جاتی، جب چیونٹی رکتی ہے تو باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بھی وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، چیونٹی کا نظارہ کر رہے ہیں، چیونٹی کو پتہ ہے میں نے رکنا کہاں پہ، آپ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ چیونٹی جو ہے وہ انتظار کرنے لگ گئی، آپ بھی انتظار کرتے رہے۔ چیونٹی کھڑی ہے، اس درخت کے پتے کا جو ٹکڑا اس کے منہ میں اس کو چھوڑ نہیں رہی۔ اب اس چیونٹی نے کافی دیر وہاں پہ انتظار کیا تو وہاں ایک صاحب تشریف لے آئے۔ وہ کون تھے؟ وہ بچھو مینڈک تھا۔ وہ مینڈک نے چھلانگ لگائی، وہ باہر آیا، چیونٹی اس مینڈک کے اوپر بیٹھ گئی۔ غور فرمائیں ذرا، چیونٹی اس مینڈک کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب جب مینڈک کے اوپر بیٹھی تو چمٹ گئی اس کے ساتھ وہ پتا لے کے۔ مینڈک نے جب وہ بیٹھ کے تسلی کے ساتھ اس نے اپنی بیلٹیں شلٹیں کس لیں تو اب وہ جو مینڈک تھا اس نے پانی کے اندر چھلانگ لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مینڈک دوبارہ پھر باہر نکلتا ہے اور وہاں کہ اس نے چیونٹی کو چھوڑا، چیونٹی وہاں اسی مقررہ مقام پر، مقررہ اس سٹاپ کے اوپر اس نے اس چیونٹی کو اتارا، چیونٹی واپس گئی۔ حضرت باجید بستامی بھی اس کے ساتھ ساتھ واپس اسی پودے کے پاس وہ پہنچی، وہاں سے اس نے ایک اور ٹکڑا پتے کا لیا اور لے کے پھر اسی جگہ پہ آ جاتی۔ حضرت باجید بستامی بھی اس کے ساتھ ہی، اور دیکھ رہے ہیں کہ مالک تیری حکمتیں کیا ہیں، یہ کیا کام کرتی۔ آپ دیکھتے رہے کہ اس نے دن میں 2 یا 3 یا 4 مرتبہ جو ہے یہ کام کیا اس چیونٹی نے۔ حضرت باجید بستامی بڑے غور سے یعنی اس پہ بڑا متاثر ہوئے، واپس گھر تشریف لایا تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ بڑی کمال شخصیت ہے حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔
رات کو سوئے ہوئے تھے نا تو احتلام ہو گیا، تو نفس نے کہا کہ صبح اٹھیں گے، پانی گرم کریں گے، سردی کا موسم ہے، پھر نہائیں گے۔ فور کھڑے ہو گئے، جا کے ٹھنڈے پانی کے تالاب میں سردیوں کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں کپڑوں سمیت چھلانگ لگا دی۔ فرمایا تو مجھے نماز سے تاخیر کرنے لگا تھا نا، اب نہلایا ہوں نا تجھے ٹھنڈے یخ پانی سے، اب کپڑے بھی تیرے جسم کے اوپر ہی خشک ہوں گے۔ وہ شخصیت گھر پہنچے، عشاء کی نماز ادا کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خالق کائنات، آج جو میں نے منظر دیکھا، بار بار دیکھا، اے مالک تیری حکمتوں کو تو ہی جانتا ہے، خواب کے اندر میری رہنمائی فرما دے کہ اس میں حکمت کیا پنہاں ہے، اس میں اندر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ حضرت باجد بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو خواب کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے یہ رہنمائی کی کہ اس دریا کے اندر ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، جس کیڑے کی خوراک اس پودے، خاص پودے کا پتا ہے۔ فرمایا اس چونٹی کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس مینڈک کی ڈیوٹی لگائی ہے، مینڈک کی بھی نسلیں گزر گئی ہیں، کیڑے کی بھی نسلیں گزر گئی ہیں، چونٹی کی بھی نسلیں گزر گئی ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ۔ فرمایا ہم نے اس کیڑے کو رزق دینا ہے اور خاص رزق دینا، تو یہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ جو قرآن کی آیت میں نے ابتداء میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ تو انسان تو بہت بڑا جاندار ہے، انسان جاندار کوئی نہیں۔ یہ جب غلط راستے اختیار کرتا ہے اس رزق کے کمانے کے حوالے سے، جو اس کے لیے بربادیاں، اس کے لیے تباہیاں بچاتا ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے جب بنائی چیز ہم نے ہے تو بھائی اس میں پیٹرول ڈالنا بھی تو ہمارا کام ہے۔ بھائی گاڑی ہماری ہو، موٹر سائیکل ہمارا ہو، سواری ہماری، تو پیٹرول کون ڈالے گا اس میں؟ وہ ہم نہیں ڈال رہے نا۔ تو اپنی چیز میں ہر کوئی اس کا انتظام کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کے گھر میں وہ ایک سواری جو ہے وہ لاکھوں روپے کی کھڑی کر کے، جس میں پیٹرول نہیں ڈالنا، بس اس میں تیل نہیں ڈالنا، تو اس کو کھڑا کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ اتنا پاگل ہوتا ہے کوئی؟ تو جب مخلوق میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ اپنی چیزوں کا خیال رکھتی ہے، تو خالق اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی خوراک کا بندوبست کیا۔ ہر جاندار کی تخلیق سے پہلے رب ذوالجلال نے اس کی خوراک کا بندوبست جو ہے وہ فرما رکھا ہے۔ تو رب کائنات کہ یہ ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو جو اس کے نصیب میں ہے لکھا ہے رب نے، اتنا رزق اس کو ضرور ملے گا۔ انسان ہے جو چھینتا ہے، مجھے زیادہ مل جائے، دوسرے کو کم ملے، مجھے زیادہ مل جائے، دوسرے کو، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں، جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں، آپ کو وہی ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر استغنا کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوال کرنے میں اصرار نہ کرو، سوال کرنے میں اصرار نہ کرو، ضد نہ کرو۔ کوئی آپ کو کوئی شے نہیں دیتا نا تو اسے کھجل نہ کرو دوسرے۔ بعض کوئی بھی نہیں آتا، کیوں نہیں؟ چلیں یہ فقیر مسکین ہی ہوتے ہیں نا، جائیں نا اڈے پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو آج چونکہ میری کچھ طبیعت بھی ناساز ہے تو اس لیے کوئی امید نہ رکھیے گا، جو عرض کر رہا ہوں بس اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اڈے پہ آپ کھڑے ہو جائیں، یہ میں نے تو آسانی سے دستک دی، ایسا لگتا ہے جیسے وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں، بچے انہوں نے چھوٹی بچیوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، وہ آگے تھپڑ مارنا شروع کر دیتے، اللہ کے نام پہ یہ دو وہ دو فلاں دو، ایسے ہوتا ہے نا جی۔ آپ ان سے اتنی معذرت کریں کہ بیٹا آپ آگے چلے جاؤ، بس آپ کی شامت آ گئی۔ وہ اتنا پریشان کرتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ ان کا اگر بس چلے تو وہ
گاڑی اٹھا کے لے جائے، آپ چھین لیں آپ سے سواری آپ کی۔ تو رب نے فرمایا مانگنے میں ضد نہ کرو، یہ ہے کسی کو ذلیل کرنا، بار بار سوال کر رہے ہیں، بار بار سوال کر رہے ہیں، بار بار سوال کر رہے ہیں۔ یہاں تو لوگ دین کے نام پر مانگنے سے باز نہیں آتے، جو لوگ جنہیں واقعہ ہی ضرورت ہوتی ہے ان کا حق بھی کھا جاتے ہیں، نہیں سمجھتے آپ؟ جہاں پہ کام ہوتا ہے ان کا حق بھی کھا لیا جاتا ہے۔ تو سوال کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اس مجبوری کے عالم میں ہو کہ تم پہ سوال جو ہے وہ لازم ہو چکا ہے کہ سوال کرنے کے علاوہ تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر ایک سے زیادہ مرتبہ نہ کہو۔ دکان پہ آتے ہیں نا، یہ آئے گا رمضان شریف اللہ کے فضل سے تشریف لا رہا ہے تو کو پتہ چل جائے گا کہ جب تشریف لاتی ہیں یہ بیبیاں آتی ہیں جو پتہ نہیں کس کس علاقے سے آ جاتی ہیں، دکانوں کے اوپر آ کے ہلہ بولتی ہیں۔ کیا کرے دکاندار؟ اب منتیں کرتا رہتا ہے، ترلے کرتا رہتا ہے، بس کرو بی بی بس کرو، کہتی نہیں میں نے تو لے کے جانا ہے، اور کیا لینا کیا ہے؟ فطرہ لینا ہے، زکوٰۃ لینی۔ میں یہ کسی کو ذلیل اور رسوا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، خواہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ سوال کرنے میں اصرار نہ کرو، ضد نہ کرو۔ اللہ کی قسم حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے اور اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لیتا ہے حالانکہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا حالانکہ میں اسے کیا کرتا ہوں؟ ناپسند کرتا ہوں، لیکن دے دیتا ہوں، میں دے دیتا ہوں لیکن ناپسند کرتا ہوں۔ اب اس میں ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رہنمائی فرمائی کہ آپ کسی بندے کو صبح شام تنگ کیے رکھیں، آپ کو دے دے گا لیکن کیا ہے؟ ناپسند کرے گا۔ حضور نے فرمایا میں بھی جب لوگ بے جا مجھ سے مانگتے ہیں، بغیر ضرورت کے مانگتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں دے دیتا ہوں لیکن میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ ناپسند کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کی اصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے۔ مزہ تو یہ نا کوئی محبت سے آپ کو پیش کرے، کوئی فقیر مسکین کو محبت سے دے تو اس کو اجر ثواب ہے۔ فقیر مسکین آ کے اللہ بول دے، گریبان سے پکڑ لے، نکالو جلدی کرو۔ اب ان کے لیے بھی کوئی محکمہ جو ہے وہ ہونا چاہیے نا، کہ ان کا آڈٹ جو ہے وہ کیا جائے کہ ایسے لوگوں کو پریشان کرنا اور ان سے بار بار سوال مانگنا، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے جو مستحقین ہوتے ہیں ان کا حق جو ہے وہ سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ رمضان مبارک میں زکوٰۃ خیرات جہاں بھی آپ نے دینی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں۔ یہ آیت میں سورہ البقرہ میں کہ میں نے دوست پہ لیٹ آتے ہیں کہا نا رب ذوالجلال نے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہیں کرتے، یہ لوگ سوال نہیں کرتے، کس طرح؟ لوگوں سے لپٹ کر، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں۔ آپ کے اپنے خاندان میں لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں۔ دیکھیں زکوٰۃ آپ بہن کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، صرف اصول فروع کو نہیں دے سکتے۔ باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹی کو نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، اپنی ماں کو نہیں دے سکتا، اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ باقی سارے رشتوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کا بھائی غریب ہے، وہ مستحق ہے، تو آپ اسے دیں کہ اس کے حالات سے آپ واقف ہیں۔ اگر وہ پسند نہیں کرتا کہ میں اسے زکوٰۃ نہیں، تو آپ کسی تیسرے بندے کے ذریعے اس کو پہنچا دیں۔ آپ سے ڈائریکٹ، کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا، اہانت، بطور اہانت جو وہ پیش کرتے، تو آپ کسی تیسرے آدمی کے ذریعے ان کو پہنچا دیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں لوگ مستحق بیٹھے ہیں، آپ آگے دیتے پھر رہے ہیں۔ وہ دکانوں پہ آ کے جو وہ کاروباری اور بازاری قسم کی عورتیں جو ہیں وہ آ کے ان غریبوں کا، ان فقیروں اور مسکینوں کا حق کھا جاتی ہیں، جو سوال کرتے ہی نہیں ہیں لیکن ان کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
تو سرکار نے فرمایا میں اسے ناپسند کرتا ہوں تو جو کچھ میں اس کو دیتا ہوں اس میں سے اس کے لیے قطعاً برکت نہیں ہوتی. وَأَنَا لَهُ كَارِهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِي مَا آتَيْتُهُ. فرمایا رب ذوالجلال اس میں برکت جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی جو مجھ سے مانگے اور میں ناپسند کر رہا ہوں کہ میں ان کو دوں. تو اس سے اس بات کی طرف رہنمائی مل گئی کہ زبردستی اگر آپ کسی سے لیں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی. اس میں برکت ہے فرمایا قطعاً اس میں حضور نے فرمایا اس میں برکت نہیں ہوتی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مروی ہے، حضور فرماتے ہیں تم میں سے وہ شخص جو ہمیشہ سوال کرتا رہا، عادت پڑ جائے جس کو مانگنے کی کسی لحاظ سے بھی ہو، عادت پڑ جائے اس کو مانگنے کی، حضور نے فرمایا حتیٰ یلق اللہ حالانکہ حتیٰ کہ وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کر لے. وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ. جس کو عادت پڑ گئی مانگنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ سے ملاقات کر بیٹھا، موت آ گئی، اس کو مانگنے کی عادت ہے، موت آ گئی. یا رسول اللہ کیا فرمایا اس کے منہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دن اس کے منہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. انہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور مروی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قال هو علی المنبر وذکر الصدقۃ. حضور ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، آپ نے صدقات کا ذکر کیا، صدقے کا ذکر کیا. فرمایا وہ شخص جو صدقہ اور سوال سے باز رہنے کا ذکر کیا حضور علیہ السلام نے، اور فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والے ہاتھ سے مراد حضور نے فرمایا خرچ کرنے والا ہاتھ ہے، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے. نیچے والے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ مانگنے والا ہاتھ ہے. صدقہ جو ہے اس کے بارے میں انتہائی سنجیدہ رہنا چاہیے، سینسیٹیو رہنا چاہیے. صدقہ کے بارے میں صدقہ میں لوگ تمیز نہیں کرتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کے معاملے بڑے سخت تھے. حضور ذرا بھی لحاظ نہیں فرمایا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی غیر مکلف ہیں، عبادات ابھی ان پر لاگو نہیں ہیں، معاملات لاگو نہیں ہیں، اسلام کے قوانین لاگو نہیں ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں شہزادہ اپنے نانا کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، حاضر ہے، تو صدقے کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا جو ہے وہ پڑا تھا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے ہاتھ آگے کر کے نا ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر توقف کے آپ نے امام حسن کے منہ میں انگلی ڈالی اور وہ کھجور نکالی. اگر امام حسن کھا بھی لیتے تو ابھی شریعت کے احکام لاگو نہیں ہیں ان پر، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کرنی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھانا تھا، بتانا تھا بیٹا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. آج تو سادات لڑ پڑتے ہیں نا. مثلا ایک وہ سید صاحب انہوں نے مجھ سے کہا یہ سادات کے ساتھ تو بڑا ظلم ہے کہ زکوٰۃ انہیں نہیں دی جاتی. کہتے یہ کیا لیں جی؟ بھائی بات یہ ہے زکوٰۃ مال کی میل ہوتی، اللہ نے اپنے محبوب کے خاندان کو میل سے بچایا. اب اس میں ہم کیا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی اولاد جو ہے وہ بھی مال کی میل نہ استعمال کرے. تو یہ تقدس اور تعظیم کے پیش نظر جو ہے وہ سادات کرام کے لیے، اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے اگر آپ کسی بھی سید زادے سے اس کی خدمت کریں تو بطور ہدیہ پیش کیا کریں، زکوٰۃ کا یا فطرے کا پیسہ سادات کو نہ دیا کریں، اس لیے اس میں آپ بھی گنہگار ہوں گے. اللہ اکبر. اور یہ حضرات گرامی یہ سوچ اس وقت تک برقرار رہتی ہے. یہ شب برات کے موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک آپ کے پیٹ میں حلال رزق جائے گا نا، جاتا رہتا ہے، تو یہ سوچ آپ کی ٹھیک رہتی ہے. انسان کے معاملات، اس کا کردار، اس کی گفتار اس وقت بدلتی ہے جب لقمہ حرام شامل ہو جائے. کوئی بھی شخص دنیا میں
بالکل صحیح راستے پہ چلتا آ رہا ہے، اب وہ اچانک ڈگمگا گیا ہے، اس کی راستہ خراب ہو گیا، وہ غلط راستے پہ چل نکلا ہے، تو آپ کو چاہیے اسے یہ مشورہ دے کہ اپنے رزق کی تلاشی لے، کہیں نہ کہیں سے اس پاکیزہ جو نالی پاکیزہ جو کھالا بہہ رہا تھا، جو پاک پانی صاف شفاف آ رہا تھا، کہیں سے گندے گٹر کی نالی اس میں شامل ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں سے خرابی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اور حرام رزق کی وجہ سے انسان کے سر پہ دو سینگ نہیں نکل آتے، حرام رزق کی وجہ سے بندے کی آنکھیں چار نہیں ہو جاتی، حرام رزق کی وجہ سے اس کے ناک ٹیڑھی نہیں ہو جاتی، حرام رزق کی وجہ سے اس کے کان چار نہیں ہو جاتے، اس کے چہرے سے نور نہیں ختم ہو جاتا، ہر چیز برقرار رہتی ہے، اللہ اس کے دل کا نور ختم کر دیتا ہے، اور اس میں پھر کسی لحاظ سے بھی غیرت کا مادہ نہیں رہتا، نہ مسلک کی غیرت رہتی ہے نہ معاملات کی غیرت رہتی۔ جب یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے رزق کی تلاشی لینی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے، سنبھال کے رکھنے والی ہے، توجہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، وہ شخص جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا، غور فرمائیے، فرمایا وہ شخص جو مجھے اس بات کی ضمانت دے اللہ یسأل الناس شیئا کہ وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا، حضور فرماتے ہیں اتکفل لہ بالجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں آج ہمیں شاہ صاحب کس رستے پہ چلا رہے ہیں، میں نہیں چلا رہا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جب آپ کو بغیر سوال کے اللہ تعالیٰ فرما دے پھر آپ کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر معاملے میں، ہر معاملے کے اندر دکاندار ناراضگی نہیں فرمانی آپ نے، دکاندار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بازار سے جا کے پکڑ کے واپس اس کو لے آؤں، ہر بندے کی خواہش ہوتی، چاہے وہ کسی مذہبی معاملات ہوں یا غیر مذہبی معاملات ہوں، کہ یہ مرغی جان ہی نہیں چاہیے، یہ بھاگنا نہیں چاہیے، اسے دوڑنا نہیں چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو داؤد کی یہ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص میرے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ پھر یہ ہمارا بنے گا کیا؟ فرمایا تم سوال اس کی بارگاہ میں کرو جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ دیکھنا پھر وہ اپنے بندوں کے ذریعے ہی مدد کرتا ہے نا، کہ وہ مالک، وہ خالق کیا کرے گا کہ اپنے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اللہ پیار اپنے بندوں کے دل میں رکھ دے گا، بندے خود ہی آ کے کہیں گے، بندے جب انسان میں خلوص کی دولت ختم ہو جاتی نا، اس کے پاس یہ دولت نہیں رہتی، تو پھر معاملات بگڑتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس میں حضور نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کن حالتوں میں آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن یہ رمضان المبارک کی مناسبت سے میں نے یہ بات عرض کی، یہ مضمون عرض کیا کہ اس پاک مہینے کے اندر ہر مستحق اور غیر مستحق شخص جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں زکوٰۃ کٹی کرنے کے لیے، خود مستحق ہوتے ہیں، یعنی خود مستحق نہیں ہوتے، غیر مستحق ہوتے، غنی ہوتے ہیں، خود مالدار ہوتے ہیں، لیکن مال کٹا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے حضرت گرامی سوال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور مانگنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کو تمام اعمال جو ہے وہ کرنے چاہیے، اور کسی بھی غیر مستحق کو کوئی چیز دیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مستحق لوگ کون ہیں وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے محلے داروں میں دیکھیں، اپنے عزیز و قربا میں دیکھیں کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، کون صدقہ فطر کا مستحق ہے۔ آپ انہیں چاہیے تو پیسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ آپ انہیں راشن، جس کو راشن کی ضرورت ہے، لیکن رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے لے کے دیں،
رمضان سے شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے اس نے روزے رکھنے، یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے کہ روزے کے نام پہ روزے رکھنے، جی روزے رکھتے کوئی نہیں، چلے وہ ان کا اپنا معاملہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن آپ جس کے حالات سے بخوبی واقف ہوں اسے آپ زکوٰۃ اور فطرہ جو ہے دیں، تاکہ آپ کا مال جو وہ صحیح مستحقین جو ہے ان تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔